بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ عبدالرحمن اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشاد الشباب چینل۔ عزیز ناظرین، آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ جامع مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ کے نائب شیخ الحدیث ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کئی سالوں سے خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور آپ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں۔ میری مراد ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مکرم محمد مالک بنڈر حفظہ اللہ ہیں۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے جو ہم شیخ محترم سے جس کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ ایک نوجوان مسلمان کا کردار اسلام کے مطابق کیا ہونا چاہیے۔ آئیے آج کے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو ہے ٹائم دیا۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم، آج کے اس پرفتن دور میں نوجوان گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ نوجوان اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک نوجوان مسلمان، اسلام اس نوجوان مسلمان کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ ہاں جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر جو ہدایت کا سرچشمہ رکھا ہے، جی، قرآن کریم ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم کے کل 30 پارے ہیں۔ جی، 30 پاروں کے عین وسط میں، عین درمیان میں اللہ پاک نے ایک صورت رکھی ہے، سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف جو ہے قرآن کریم کے عین درمیان میں ہے اور وہ جوان لوگوں کی صورت ہے۔ نوجوان لوگوں کا اس میں قصہ ہے، واقعہ ہے۔ اور اللہ پاک کی شان یہ دیکھیں کہ پہلے پارے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، 26ویں میں نہیں، 28ویں میں نہیں، عین وسط میں۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بچپن کی عمر ہے، ایک جوانی کی ہے، ایک بڑھاپے کی ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو جوان لوگوں کی صورت ہے اس کو عین وسط میں رکھا ہے، درمیان میں، کیونکہ ان کی عمر ہی ایسی ہے، درمیان والی۔ بچپن کو چھوڑ دیں، بڑھاپے کو چھوڑ دیں، جوانی کا مسئلہ، اور یہ اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ، بے شک وہ چند جوان لوگ تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور مزید بڑھا دیا، اضافہ کر دیا۔ چند نوجوان لوگ تھے، معاشرے کے اندر برائیاں تھیں اور خرافات تھی اور جہالت ہے اور شرک و بدعات ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر آ گئے۔ جی، چند جوان تھے ماشاءاللہ، اور اللہ کے دین پر جب آئے تو ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تو ان کو وطن بھی چھوڑنا پڑا، ان کو اپنا علاقہ گھر بھی چھوڑنا پڑا، وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات کو ان کا خادم بنا دیا۔ سورج ان کا خادم ہے، ہوا ان کی خادم ہے، پتھر ان کے خادم ہے، جانور ان کے خادم ہے، ہر چیز ان کی خدمت کر رہی ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج جو ہے وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، ہوا خدمت کر رہی ہے، اللہ پاک خود ان کی کروٹ بدل رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ جوان لوگوں کی ہے، اتنی بچے کی نہیں، بزرگ کی نہیں، جتنی اللہ پاک نے ان کی اہمیت رکھی ہے کہ ایک خوبصورت واقعہ جس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، قرآن پاک کے وسط کے اندر ذکر کر کے پوری انسانیت کے جوانوں کے لیے ایک مشعل راہ قائم کیا ہے اور ایک راستہ دیا ہے کہ جو جوان کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اس راستے کو اپنا لیں۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم۔
شیخ محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں نوجوانوں نے کامیابی کا مطلب اپنے سے بنا لیا۔ جی ایک مسلمان نوجوان، اس نے ایک گول دائرہ بنایا ہوا ہے، جی جی اس کے اندر جو رہ کے وہ کام کرتا ہے اس نے اس کو کامیابی کا نام دے دیا۔ جی مثال جی کے طور پہ کوئی بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی ڈاکٹر بننے میں ہے۔ جی لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان مسلمان، اس کے نزدیک کامیابی کا کیا معیار ہونا چاہیے، اور اسلام کامیابی کا کیا سنیریو پیش کرتا ہے؟ جی جی اس کے بارے میں دیکھو، اللہ پاک نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے متعلق جو آئیڈیل شخصیت ہے ایک مسلمان نوجوان کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی حضرت اللہ علیہ ابراہیم وسلم۔ علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم کا واقعہ سورۃ انبیاء کے اندر ہے۔ دیکھو کہ والد صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح دین پر نہیں ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، معاشرہ عوام حکمران دین پر نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے جوانی کے اندر ان کو کامیاب کیا۔ اگر آپ جیسے دوسرے جوان لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں جی جی تو ان کی کامیابی کے لیے سیرت اور راستہ اور رہنمائی جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیاری زندگی ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان آدمی کا نام سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے بتوں کا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس قوم کے اندر بت پرستی تھی، لکڑی کے بت تھے اور پتھر کے بت تھے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے۔ ایک دن وقت آیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ عملی کوئی کارروائی کرنی پڑے گی، صاف صاف اعلان کر دیا کہ جب تم جاؤ گے نا اپنے کسی میلے وغیرہ پر، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، صاف صاف اعلان کر دیا کہ تم جاؤ گے کسی جگہ اپنے سالانہ تہوار میلہ وغیرہ، میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ لکڑی کے بت ہیں، پتھر کے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی عملی کارروائی تو کسی بھی نوجوان کے لیے کامیابی کا جو نمونہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیونکہ دیکھو اللہ پاک فرمایا سمینا فتن، لوگوں نے کہا کہ ان بتوں کو اگر توڑا ہے نا تو ایک جوان آدمی ہے، کسی بوڑھے کا نام نہیں آیا، کسی بچے کا نام نہیں آیا۔ تو اصل کامیابی آج کے دور میں، اور آج سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی، ہمیشہ کہ ایک نوجوان اللہ پاک کی توحید پر قائم ہو جائے، اللہ پاک کی جو وحدانیت ہے اس کا داعی بن جائے، باقی جو دنیا کے معاملات ہیں وہ ساتھ جاری و ساری رکھے، تو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے۔ بالکل، جزاکم اللہ خیر شیخ محترم۔ شیخ محترم، وہ نوجوان جو اپنے کردار کو اسلام کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، تو جی جی اسلام کے اندر ان نوجوانوں کے کردار کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ جی جی ان نوجوانوں کے کردار کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اللہ پاک نے واضح فرمائی ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر ایک مستقل صورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ بالکل اب حضرت لقمان کوئی اللہ کے نبی تو نہیں تھے، بالکل عام آدمی تھے، لیکن دانا آدمی تھے، اور اللہ پاک کی توحید پر قائم تھے اور فطرت پر تھے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی شخص فطرت پر قائم ہے، جس طرح پیدا ہوا ہے اسی طرح وہ ماحول اس کو خراب نہ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہتا ہے۔ کسی بھی نوجوان کے لیے آج بھی، آج سے پہلے بھی، آج کے بعد بھی، یہ 10 بنیادی چیزیں ہیں جو خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے سورۃ لقمان کے اندر 21ویں پارے میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت لقمان کی جو 10 نصیحتیں ہیں وہی ایک نوجوان کی خصوصیات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ 10 خصوصیات ہیں۔ یہ جب ایک نوجوان اپنے اندر پیدا کر لے تو سمجھے کہ اس کے اندر کردار کا نکھار آ گیا۔ سب سے پہلا کہ لا تشرک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، درمیان میں ضمناً اللہ پاک نے اپنی بات ذکر کی ہے، اور یہ قرآن پاک کا ایک طریقہ بیان ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ پاک کی توحید کا ذکر ہے اس کے بعد ہی والدین کے حق کا ذکر ہے۔ بالکل، اور میں آپ کو بتاؤں
اللہ کی قسم، رب کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ اکبر، ماں باپ سے بڑا ولی کوئی نہیں، بالکل، ماں باپ سے بڑا ولی کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ تو درمیان میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے وہ شروع ہو گئی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اے پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر ہو جائے، آسمانوں میں زمینوں میں جہاں بھی جائے گا، یات بہ اللہ، اللہ پاک اس کو لے آئے گا۔ یہ دوسری خصوصیت ہے کہ ایک نوجوان کے دل میں یہ بٹھا دیا جائے ٹھیک ہے، کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل، جیسے مشہور حدیث ہے، ماشاءاللہ آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، کہ تعبد اللہ کانک تراہ، بالکل، اللہ پاک کی عبادت کرو اور یہ تصور کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں تو دوسرا یہ بنا لو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہر حال میں، جلوت میں، خلوت میں اور دن رات میں، اجالا طریقی میں، یہ ایک نوجوان کے دل میں بیٹھ جائے، بالکل، یہ دوسری بات ہے جو اس کے سیرت اور کردار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ یا بنی اقم الصلاۃ، جی، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، یہ تیسری چیز ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، چوتھی چیز ہے۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے منع کر، یہ پانچویں چیز ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف آئے اس پر صبر کر لے۔ بالکل، یہ جو پیاری آیت کریمہ ہے نا، اس کا انداز صورت عصر سے جا کے ملتا ہے۔ آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیں، جو چیزیں یہاں ہیں وہ یہ صورت پاک کے اندر ہے۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی طرح کا انداز اس کے اندر ہے۔ ساتھ ہی آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اپنے رخسار کو لوگوں سے مت موڑ، اپنا چہرہ لوگوں سے موڑ کے رکھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کے نہ چل، یہ ایک نوجوان کی خصوصیات ہے جو 10 چیزیں ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ پاک ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل، اچھا آپ دیکھیں یہاں لفظ مختال آیا ہے، بالکل، مختال کا لفظ نکلا ہے خیل سے، جی، خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ گھوڑے کی چال میں نا ایک قسم کا تکبر، ایک انانیت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر انسان کو اور خاص کر نوجوانوں کو کہ گھوڑے والی چال نہیں بلکہ عاجزی والی، وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ چلنا ہے تو تکبر کے ساتھ بھی نہیں اور مریضوں کی طرح بھی نہیں، ایسے نہیں کہ متکبر آدمی جا رہا ہے جی، اور نہ یہ کہ کوئی مریض جا رہا ہے، درمیانی چالو۔ وغضض من صوتک کا، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بالکل، پست رکھو۔ اچھا کئی بڑے بے نصیب ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بولتے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کیا ہے، گدھا ہے بالکل، جو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولتا ہے۔ تو کہا کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے جو بری آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز بالکل، ہے۔ اور حدیث پاک میں آ رہا ہے، پیارے آقا صلی حضرت اللہ علیہ محمد وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ بالکل، اور کبھی بے مقصد بولتا ہے بالکل، اور کبھی جب ضرورت ہوتی ہے تو نہیں بولتا، بالکل، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو یہ جو آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ ایک نوجوان کے کردار کی جو نمایاں خصوصیات جی، ہیں جی، تو اللہ پاک نے وہ بیان فرما دی۔ قرآن پاک پوری رہنمائی 10 چیزیں اس مقام پر گندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں یہ تمام چیزیں پیدا فرما دے۔ آمین۔ شیخ محترم، اگر کوئی نوجوان ان 10 چیزوں کو اپنے کردار میں لے آئے، محنت کرے، اللہ جی، تعالیٰ جی، سے دعائیں کریں، جی جی تو اس کو دنیا اور آخرت میں کیا انعامات ملیں گے؟ جی، اس کو دنیا آخرت میں اللہ پاک نے اتنے انعام رکھے ہیں۔ ایک تو وہ دنیا کا ہونہار شخص ہے، ٹھیک ہے، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے صلی اللہ علیہ متفق وسلم، علیہ کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب آدمی ہیں
जिनको अल्लाह ताला साया देगा। बिल्कुल। जिस दिन अल्लाह पाक के साए के अलावा कोई साया है ही नहीं। अच्छा, बाद लोग यहाँ करते हैं कि अल्लाह पाक के अर्श का साया, जी। हालांकि ये हदीस पाक में नहीं है। ठीक है। हदीस पाक में है अल्लाह ताला का साया, ठीक है। जैसा उसकी शान के लायक है। ठीक है। और उसके अंदर नुमाया जो चीज़ है वो है वो शख्स शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। ठीक है। एक जवान होता है ना, जी जी, एक नौजवान होता है। बिल्कुल। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ नौजवान का जिक्र किया है। ठीक है। नशा फी इबादतिल्लाह, के अपनी नौजवानी जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में बसर कर रहा है, जी जी, तो उसका शान इतना है, उसका मकाम इतना है, उसका दर्जा इतना है, उसकी कामयाबी इतनी है कि देखो कल क़यामत को लिबास कोई नहीं, जी। रुमाल कोई नहीं, टोपी कोई नहीं, और छत कोई नहीं, साहिबान कोई नहीं, और सूरज एक मील के फासले पर है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं इसको अपना साया नसीब करूँगा। बताओ इससे बड़ी कोई कामयाबी है? नहीं जी, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला हर नौजवान को इसकी तौफीक अता फरमाए। अच्छा शेख मोहतरम, आपने जो 10 खूबियाँ बयान की, इनमें से एक खूबी ये भी नौजवानों के किरदार के अंदर होनी चाहिए कि वो नेकी का हुक्म दें हाँ और बुराई से रोकें। हाँ, इसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? और आजकल एक आप भी जो बात सुनते होंगे कि कहा जाता है कि जो जिधर लगा है उसको लगा रहने दें, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? ना ना, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जी जहाँ लगा है वहाँ लगा रहे, ये जुमला ही गलत है। जी जी, अल्लाह पाक को ये सख्त नापसंद है। मैं आपको बताऊं, एक होनहार नौजवान का वाक़या हदीस पाक में भी है, कुरान पाक में भी है। आपको कितनी खुशी हो रही है कि एक जवान आदमी है, उसका वाक़या अल्लाह पाक ने सुनाया और नबी करीम ने सुनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना वो प्यारा जवान खुशनसीब है। इंसान। हाँ, वो सूरत बुरूज में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ूद। अच्छा, इस प्यारी सूरत की तफसीर में उस जवान आदमी का वाक़या है। किस्सा मुख्तसर ये कि ये हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में, हदीस नंबर 3005, कुल 3033 हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में। जी जी, और ये समझें कि ख़त्म हो रही है ठीक है। हदीस पाक जो है ना, किताब मुकम्मल हो रही है। आखिर में जाकर एक बादशाह था, जी उसका जादूगर था, वो बूढ़ा हो गया। बिल्कुल। उसने कहा कि एक नौजवान लेकर आओ जो बड़ा ज़हीन हो, फ़तीर हो, मैं उसको जादू सिखा दूँ। ठीक है। अच्छा, वो जादू सीखने लग गया। वो जवान है, बड़ा ज़हीन है, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक की तौफीक से कि रास्ते में एक आलम दीन है, थोड़ा सा टाइम उसके पास लगा लेता है, आते हुए जाते हुए साथ साथ अल्लाह का दीन भी सीखता रहा। एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया कि वो जा रहा था कि रास्ते में एक ख़तरनाक जानवर है, कोई अज़दहा है, रास्ता बंद है आना जाना। उस अल्लाह के बंदे जो जवान आदमी, उसने सोचा आज देखता हूँ कि जादूगर का दीन सच्चा कि आलम दीन का दीन सच्चा है। अच्छा, उसने पत्थर पकड़ा और उस जानवर को दे मारा और साथ दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे इस आलम दीन का दीन सच्चा है ना तो ये मर जाए। पत्थर मारा, वो मर गया, लोगों का अल्लाह रास्ता अकबर। खुल गया, आमदरफ शुरू हो गई। जाकर अपने उस्ताद मोहतरम को बताया जो आलम दीन थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुझे चुन ली है, अगर आजमाइश आए तो मेरा नाम ना बताना। ठीक है। चलते चलते वो लोगों को दुआ कर रहे हैं, ख़ास कर दो लोगों के लिए, ठीक है। एक नबीना और दूसरा जिसको फुलबेरी जिल्द की बीमारी है, जी जी, और तीसरे आम मरीज, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन एक शर्त रख, जवान आदमी है, शर्त रख लेता है कि तुमने ईमान कबूल करना है, बिल्कुल। अल्लाह के दीन को मानना है। अच्छा जनाब, जो नबीने हैं वो ठीक हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो फुलबेरी है और जिल्द की बीमारी वो ठीक हो रहे हैं, दुआएं कर रहा है, लोग ईमान। चलते चलते बादशाह, एक वज़ीर है, बादशाह का वज़ीर है, वो आंखों से नबीन है, ठीक है। उस तक खबर पहुंची, वो भी उस जवान के पास आया, दुआ की, अल्लाह पाक ने आंखें दे दी। अच्छा, वो जब उसको आंखें मिल गई, बादशाह हैरान परेशान कि इसकी तो आंखें नहीं थी, इसकी बिनाई कैसे आ गई। आखिर वो बात खुल गई, उस जवान का पता चल गया, तो उस बादशाह ने फिर बड़ा जुल्म किया। हदीस पाक में आता है कि वो जो आलम दीन था उसके भी और उस वज़ीर के भी आरी लेकर ना दो टुकड़े कर दिए, अल्लाह अकबर। जिस्म काट के आधा इधर गिर गया, आधा इधर, उस वज़ीर साहब का भी और उस आलम दीन का भी।
تو بچے کو مارنے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا جی جی کہ کائنات کی ہر چیز اس جوان کی خادم بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا اپنے ملازمین کو پہاڑ پر لے جاؤ، اس کو نیچے گرا دو۔ اس نے ایک دعا پڑھی، وہ آپ بھی یاد کر لیں، جی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم اس کے نوکر بن جاؤ، اس جوان آدمی کے۔ وہ جو گرانے گئے تھے وہ گر گئے، وہ صحیح سالم واپس۔ بادشاہ نے کہا اسے پانی میں لے جاؤ، ادھر بھی جا کر پھر یہی دعا پڑھی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ جو پانی میں ڈبونے گئے تھے نا جی وہ غرق ہو گئے، وہ صحیح سالم ہے۔ آخر اس نے کہا، اس جوان نے، کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، سارے ملک کے لوگ جمع کرو اور ایک دعا پڑھو، بسم اللہ رب الغلام، یہ دعا پڑھ کے میرے سر پہ تیر مارو۔ سارے لوگوں کو جمع کیا، تیر مارا، وہ شہید ہو گیا، اور ہزاروں لاکھوں عوام کے سمندروں کے سمندر جو تھے نا، فوج در فوج، وہ ایمان میں آ گئے اور اللہ کے دین کو قبول کر لیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ جو خطرہ تھا اس سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ دیکھو ایک جوان ہے نا، جی جب آیا دین پر ڈٹ گیا تو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور اللہ پاک کو کتنا وہ پیارا ہے بالکل کہ اللہ پاک نے اس کا واقعہ سورہ بروج میں جی اور نبی پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر وہ خندقیں کھودی گئیں، لوگوں کو جلایا گیا، لیکن لوگ دین پر قائم ہیں۔ تو میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے وطن عزیز اور تمام مسلم امہ کے جوان لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ ایک نوجوان ہے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کس طرح آگے چل کر ہم اس کو کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم۔ شیخ محترم ایک سوال یہ بھی کہ آج کا نوجوان پریشان بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے بھی ہم نے نوجوان اپنی زندگی میں دیکھے کہ جو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں ان کو ذہنی سکون میسر نہیں ہے۔ تو دین اسلام اس طرح کے نوجوانوں کو ذہنی سکون کس طرح جو ہے نا وہ میسر کر سکتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب دیا ہے کہ ذہنی سکون کے لیے اللہ پاک نے، دیکھو 21واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ٹھیک ہے تلاوت کرتے رہو، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ بھئی سم کے نام آتے ہیں، یا کبھی پوچھتا ہوں موبائلوں کی کمپنیوں کے نام یاد ہیں، جی جی تو لوگ جو سامعین ہوتے ہیں کہتے ہیں یاد ہیں۔ بالکل تو میں سوال کرتا ہوں کہ 21واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ بتا ہی نہیں سکتے۔ بالکل تو یہ اس نوجوان کے لیے ایک ذہنی سکون ہے، والا ذکر اللہ اکبر، تلاوت کلام پاک ہے، نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور میں اس جگہ پر آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، آپ کو بہت ہی خوشی ہوگی۔ آپ نے نا ایک دفعہ ایک چیز، ایک عمل کے نا سب سے پہلے 5 فضیلتیں بیان فرمائیں، جی الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تم سے بہترین عمل بتاتا ہوں، بہترین عمل، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اللہ کے ہاں بہت زیادہ پاکیزہ ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجے بلند کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ شان ہے اس کے اندر۔ اور چوتھی بات یہ بتائی، خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہو سونے کا ریٹ کتنا ہے؟ 6 لاکھ کے قریب پہنچ گیا، فرمایا اس سے بہتر ہے۔ اور 5واں فرمایا، خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ یعنی 5 فضیلتیں بیان فرمائیں ایک چیز کی، ایک نوجوان کے ذہنی سکون کے لیے، جی کہ میں خیر والا عمل بتاتا ہوں، اللہ کے ہاں پاکیزہ ہے، درجات میں بلندی ہے، اور اس کے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا، اللہ وہو ذکر اللہ، اللہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔
یہ جو خودکشی کا معاملہ ہے نا، یہ طلاق کا معاملہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں کیسے اس کی ریشو بڑھ رہی ہے. تو ان دونوں کو ہی خاتمے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تحمل، بردباری، حوصلہ، ذکر الہی، جیسے آپ نے پڑھا ہے نا کلام پاک میں فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت اسماعیل کی صفت کیا ہے؟ حلیم، حوصلہ، بردباری. ہمیں تو سچی بات ہے کہ طلاق کے مسائل بتا بتا کے تھک جاتے ہیں، اتنی طلاقیں. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حوصلہ نہیں، بردباری نہیں. اس لیے اگر آج کا نوجوان ذہنی سکون چاہتا ہے تو اس کے لیے کلام پاک کے اندر رہنمائی ہے. 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک ہے، نماز ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے. انشاءاللہ ذہن میں سکون ملے گا اور دنیا آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومے گی. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم، انسان کے کردار میں اس کے دوست کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جی جی. تو اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کے کردار میں. تو ایک نوجوان مسلمان کو جو ہے وہ کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور اس کے لیے دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، کوئی شخص اپنی امی نہیں بدل سکتا، بالکل. اپنا باپ نہیں بدل سکتا. باپ اور ماں کون رہنے جو اللہ پاک نے بنا دیے. بالکل. دوست بدلے جا سکتے ہیں. دوست صرف 3 ہیں. اور آپ کو خوشی ہوگی، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ گزشتہ برس رمضان المبارک میں مسجد نبی شریف میں تھا. تو وہاں امام الحذیفی حافظہ اللہ انہوں نے یہی خطبہ دیا جو آپ کا سوال ہے. اچھا. ہاں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جی. 3 دوست ہیں، اللہ تعالیٰ، بالکل، اللہ پاک کے رسول اور ایمان والے. بالکل. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورہ مائدہ میں کہ دوست 3 ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بالکل. عقیدے کا، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو 4 کام کر لے، اللہ پاک کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ پاک کے لیے دیتا ہے، اللہ پاک کے لیے منع کرتا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. وہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الممتحنہ. جی. جس کا موضوع یہ ہے دوستی دشمنی، الولاء والبراء. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اور ساتھ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. صبح اور شام 2 ٹائم کرو. اگر 2 وقت نہیں ملتا، آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو چلو 1 ٹائم کر لیں. ایک مجلس ہو جس میں قرآن پاک کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، ترجمہ قرآن سیکھا جائے اور حدیث پاک سیکھی جائے. اس مجلس کی برکت سے نیک دوست ملیں گے، خیر خواہ، جو آج بھی دوست ہیں قیامت والے دن بھی دوست ہیں. اور یہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کے نورانی ممبروں پر ہوں گے ان یمین الرحمن، رحمان کے دائیں طرف. وکلتا یدیہ یمین، اللہ پاک کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. نورانی ممبروں پر کون ہے؟ جو ایک دوسرے سے رب کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے پورے نوجوان امت کے جو جوان ہیں ان کو عرض کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ دوست بدلیں. دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے پیارے حبیب کو اور ایمان والوں کو، جو صبح شام آپ کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن پاک کی تعلیم ہو، حدیث پاک ہو، مجلس ہو، تفسیر کی مجلس، سیرت النبی کی مجلس ہو. سیرت النبی کے بارے میں جتنی بات سنیں گے پڑھیں گے، آپ کے دل میں پیارے آقا کی محبت زیادہ ہو جائے گی. اور قیامت والے دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. بالکل. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ چبائے گا، کاٹ کاٹ کے کھائے گا. وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں فلانے بدبخت کو دوست نہ بناتا، لم اتخذ فلانا خلیلا. دوست بنانا ہے ایمان والوں کو، جو نماز پڑھنے والا،
اپنے ماں باپ کا خادم، معاشرے کے اچھے جو جوان لوگ ہیں دوست بدلیں، اور ان کے ساتھ مجلس جو اللہ کے گھر، دیکھو اللہ کی زمین ساری اللہ پاک کی ہے، بالکل سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ مسجد، اور سب سے بری جگہ بازار۔ تو جو مسجد کے اندر مجلس ہے نا، وہاں سے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں شیخ محترم، جی جی وہ نوجوان جو اپنے کردار کو بھی بہتر کر رہے ہیں، یہ 10 خصوصیات بتائیں اور جتنی آپ نے نصیحتیں فرمائی قرآن مجید اور حدیث کے مطابق، وہ اپنے کردار کو بناتے ہیں۔ جی جی انسان غلطیوں کا جو ہے پتلا ایک، جی جی اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہاں اپنا کردار بہتر کرتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ جی لیکن انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ جی جی ایسے نوجوان جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے بار بار عہد توڑ لیتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، جی جی وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور جی ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اللہ جی کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ جی تو ایسے نوجوانوں کے لیے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی حدیث کیا بیان کرتی ہے؟ دیکھو، مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی رحمت بے حد و حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ لکھ لی ہے، جی لکھ کر اپنے عرش پر لگا دی ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، ٹھیک ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو حدیث پاک میں بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ جی ایک جوان آدمی آیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اب صحابہ سارے ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے کہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں دیکھو ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے معلم کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، بالکل یہ ہمارا اور تمہارا ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل تسلی سے بٹھا لیا اس کو، سکون سے، اور چند رشتوں کا نام لیا۔ تم چاہتے ہو تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے، تم چاہتے ہو تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے، تم چاہتے ہو تمہاری خالہ سے، اس طرح جو مقدس رشتے ہیں ان کا نام لے کر کہتا ہے نہیں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کوئی دوسرا بھی نہیں چاہتا۔ اچھا، آپ کے سمجھانے کا انداز بڑا مشفقانہ تھا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو عمر سیدھا لوگ ہیں، ہماری بھی اس میں کوتاہی ہے کہ ہم نے نوجوان بچوں کو پاس نہیں بٹھایا بالکل اور اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ نہیں کیا، بالکل جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گائیڈ کیا ہے۔ بالکل اچھا، پھر آپ نے ایک دعا کی، دعا بڑی خوبصورت ہے، اور میں عام جوانوں کے لیے وہ دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، 3 لفظ ہیں اور ہے بڑی پیاری۔ اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ بالکل اچھا، جب گناہ معاف ہوں گے تو صاف ظاہر ہے ایک نوجوان آدمی کو سکون ملے گا۔ بالکل وطہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ بالکل دل پاک ہو گیا تو بندہ سارا ہی پاک ہو گیا۔ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ جی 3 دعائیں کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ 3 دعائیں جب کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرما لی۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو اس میں 2 کردار ہیں، ایک آپ جیسے نوجوان لوگوں کا جی کہ مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ بالکل انسان کتنا کسی پر کوئی شفیق ہو سکتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق 100 آدمی کے قتل کو معاف کر دیا۔ اللہ 100 آدمی تھوڑا ہے، ایک آدمی کا قتل کتنا کبیرہ گناہ ہے، بالکل لیکن اس کی رحمت ہے 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر۔ اس لیے پہلی تو میں یہ گزارش کروں گا، نصیحت کروں گا کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسرا، جو ہمارے عمر سیدھا لوگ ہیں، جی میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہ نوجوانوں کو پاس بٹھائیں جس طرح پیارے آقا نے پاس بٹھایا ہے، اور نصیحت کی ہے بڑی شفقت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد دعا بھی کر دی ہے۔ دعا بھی کرنی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے، اور پاس بھی بٹھانا ہے، تاکہ درمیان میں جو فاصلہ ہے نا، جو گیپ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے اس فاصلے کو ختم کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہے
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी उम्मत के नौजवानों की इस्लाह फरमा देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा शेख मोहतरम, नौजवान तौबा करने के बाद एक सवाल बड़ा पूछते हैं, जी, तो कहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हो गई? तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं। जी जी, इंशाअल्लाह पता चल जाता है। देखो, सबसे पहले जो दो गुनाह हुए, जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे भी गलती हो गई, दरख्त का हाथ ना खाओ लेकिन खा लिया, और शैतान से भी गुनाह हुआ। अब उसके बाद किरदार मुख्तलिफ है। जो शैतान है वो अबा वस्तकबरा, इनकार किया, तकब्बुर में आ गया, रांदा गया, हमेशा के लिए दुत्कारा गया, जलीलो खार हो गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रुजू कर लिया अल्लाह पाक से। एक लफ्ज़ बड़ा ही प्यारा है, अक्सर वो अल्लाह ताला के नबी बोलते थे। वो कौन सा लफ्ज़ है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है। अच्छा, इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। तो जब अल्लाह पाक से दुआ करें ना, तो यकीन कर लें कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बेटा ही गुनाहगार है। व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून। अगर ये नौजवान साथी बच्चे चाहते हैं कि हमें इल्म हो जाए कि हमारी तौबा कबूल हो गई है, तो वो इस तरह कि अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गुनाहों से उनकी जान छुड़ा देंगे। इंशाअल्लाह गुनाहों से जान भी छूट जाएगी, वो अल्लाह ताला के घरों की तरफ रुख भी करेंगे। तो जब अल्लाह पाक तौफीक देता है, देखो एक नमाज पढ़ते हैं ना जी, फिर उसके बाद दूसरी पढ़ते हैं, तो क्या माना कि पहली अल्लाह ने कबूल कर ली, अल्लाह अकबर, इसलिए तो तौफीक अता फरमाई अल्लाह है। अकबर। तो ये हमारे नौजवान बच्चे बेटे जो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग रहे हैं, ये समझें कि हमारी तौबा कबूल हो गई है, तो तौफीक मिली है ना, बिल्कुल, ये निशानी है, कबूल हो गई है। बस ये समझना है कि वो बहुत ज़्यादा रहमतों का मालिक है, बिल्कुल। और उसने रहमत करके कबूल करके ही मुझे तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला हर एक का हामी व नासर हो, और दुनिया आखिरत की खैर अल्लाह ताला आपको और तमाम मुसलमान नौजवानों को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन। जी शेख मोहतरम, अगर आखिर में नौजवानों के लिए आपकी नसीहत करना चाहें तो? हाँ जी, जो नसीहत है नौजवानों के लिए वो यही है कि जवानी, इसके बारे में ख़ास सवाल है। ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदमा यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन ख़म्सिन। 5 सवाल क़यामत के दिन अल्लाह पाक ने कहना कि कदम नहीं तो मिला सकते। बिल्कुल, अन उम्र ही, ज़िंदगी दी थी कहाँ लगाई, अन शबाब ही, जवानी दी थी उसको कहाँ सर्फ किया, माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया, और जितना इल्म था उसके मुताबिक कितना अमल किया। तो ये 2 सवाल हो गए ना, एक सारी ज़िंदगी का और दूसरा जवानी का। अच्छा देखो, एक आदमी एक दुनिया के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों, आप जानते हैं कई बच्चे हैं जिनकी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस करोड़ों के अंदर है, जी, करोड़ों की फ़ीस दे रहा है और वक़्त भी लगा रहा है और अपनी जवानी भी सर्फ कर रहा है, वक़्त भी दुनिया के लिए और पैसा भी दुनिया के लिए और जवानी भी दुनिया के लिए। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये अपना काम जारी रखें, लेकिन साथ कुछ वक़्त आखिरत के लिए मसाजिदुल्लाह बयूतुल्लाह में अल्लाह पाक तौफीक दे, उम्रा करें, हज करें। क्योंकि हरम शरीफ में जब इंसान जाता है ना, ख़ासकर रमज़ान में, तो उसकी ट्यूनिंग होती है, अंदर से सफाई होती है अल्लाह पाक के फजल करम से। तो मैं यही गुजारिश करूँगा अपने नौजवान बेटों से, बच्चे बच्चियों से कि वो मसाजिदुल्लाह का रुख करें, बयूतुल्लाह का, ताकि उनके किरदार में और किसी आलम दीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। किसी वो शादी पर, आपके गमी पर, आपकी हर मजलिस में वो मौजूद हो, ताकि आपके सामने एक चिराग हो, एक रहनुमाई मिलती रहे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला शेख मोहतरम आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला की अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अज़ीज़ नाज़रीन,
جتنے بھی ہم سمجھتے تھے کہ نوجوانوں کے حوالے سے نوجوانوں کو مسائل پیش آتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ شیخ محترم سے وہ سوالات کیے جائیں، ان کے جوابات لیے جائیں۔ ماشاءاللہ ہمارا سیشن بہت اچھا رہا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ سیشن کافی اچھا لگا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔